अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट एडवाइस और मैं हूं आपका होस्ट शकील अहमद। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया इस वक्त दुनिया में तीसरी बड़ी डेस्टिनेशन है जहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। इस करंट सिचुएशन के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। आज हम बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे कि जो हमारे वो तलबा जो ऑलरेडी वो नौजवान जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद हैं, उनके मुख्तलिफ जो मार्केट के अंदर काम करने की नौइयत है, सिचुएशन है, वो क्या है और वो अपनी स्टडीज़ से किस तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो यहाँ से अभी ऑस्ट्रेलिया अपनी आला तालीम के लिए जाने का सोच रहे हैं, उनके लिए इस वक्त को मद्देनज़र रखते हुए क्या मालूमात का जानना, किन मालूमात का जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया से फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी की रिप्रेजेंटेटिव मेलिसा और फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के ही पाकिस्तान के अंदर इन कंट्री रिप्रेजेंटेटिव सुलेमान असद। Mr. Suleman and Miss Melissa, thank you very much for joining us. Suleman from Karachi and Melissa from Australia. We are much obliged that you guys have given us a time, please. Thank you, Shakeel. Happy to see you. Oh, that's great. Melissa, as first I'll come to you. Please tell us the situation that's going on there with respect to corona or the COVID-19. What's going on there in Australia? Agar in great news that your neighbor country has declared that corona-free country. I'm talking about New Zealand, and I'm sure Australia is taking a lot of different measures to get this chance of announcement of corona-free country soon. So, what is the situation going on currently there? Yes. We're very fortunate here down under in Australia. So there's been a lot of measures taken and a lot of precautions by our government, and a lot of good planning. And I think to this point in South Australia, where Flinders is located, we've had 2 weeks of no cases, and there was only 1 case prior to that. So for the last month before that, so things are going really well here. We have had our borders closed, our state borders, which we've just heard today that from the 20th of July, those restrictions will now be lifted, and we will be able to travel back and forth between the states as well within Australia. And another good news as well is that we're back on campus. So you can see today I'm here at the Flinders University campus in Bedford Park, and we've been back for a month, and classes or students returned from the 25th of May as well. That's fantastic news about Australia, as you're mentioning that the cases are not being observed there in your state especially. And the things are going smoothly and very optimistic. Soon the classes will get commence in person on campuses there at Flinders University also. Suleman, I'll move to you. आप Flinders University Australia को पाकिस्तान में represent कर रहे हैं, and you are based there in Karachi. तो कराची के थोड़े से हालात बताएं, यहाँ पे क्या हैं, और आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कमिंग सितंबर इनटेक के अंदर या वेरी नेक्स्ट इनटेक जो भी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी में इन पर्सन क्लासेस रेज्यूम कर सकेंगे? रही बात ऑस्ट्रेलिया के हवाले से हमारे फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी की लर्निंग की, तो हमारा जो फेस टू फेस लर्निंग है प्रिसाइसली जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, दैट इज प्रोबेबली स्टार्टिंग फ्रॉम Feb-March 2021. That even depends on the government policies. Travel ban कब खत्म होगा, उसके बाद कब ये सारी चीजें स्टार्ट कर सकेंगे. Whereas we are giving an opportunity to our students to study with us online in July, जो कि immediate next हमारा intake है. And I think that's a fantastic opportunity for any student who wishes to avail that. And उसके अपने perks and privileges हैं online पढ़ने के. आप अपने घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं. तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है अपने स्टूडेंट्स के लिए. ओह, दैट्स रियली ग्रेट. सुलेमान, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो देखें बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं,
بہت سارے ورکنگ پروفیشنلز موجود ہیں, اور جس اسٹیٹ میں آپ کی یونیورسٹی ہے, جیسا کہ ملیسا نے بتایا کہ دیٹس ویری وہاں پہ جو کووڈ-19 کی سچویشن ہے بہت ہی انکریجنگ ہے, اینڈ شی از ویری آپٹیمسٹک کہ سون اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی کلاسز کو وہاں پہ کمنس کریں گے ان پرسن آن کیمپسز. تو اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے, یا اگر میں بات کروں یہ جو کرنٹ کووڈ-19 کی سچویشن چل رہی ہے, تو آپ کی یونیورسٹی کی طرف سے کیا مختلف سہولیات اسٹوڈنٹس کو دی جا رہی ہیں, یا جو آلریڈی وہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کیا انیشیٹو لیے گئے ہیں؟ تھوڑا سا ہمارے آڈینس کو بتائیے کہ کس طریقے سے ہمارے بچوں کی یونیورسٹیز وہاں پہ خیال رکھ رہی ہیں. سر اس وقت کووڈ-19 کی وجہ سے ایز وی آل نو آسٹریلیا کی ملٹیپل یونیورسٹیز نے بہت ساری گرانٹس اور اسپیشل اسکالرشپس اناؤنس کیے تھے, جس کے اندر ہم نے اپنا میتھیو فلنڈر اسکالرشپ اناؤنس کیا تھا. اس کے علاوہ ہم نے اپنا ایک پیکیج اناؤنس کیا تھا, ریلیف پیکیج, جو کہ اس وقت وہاں پہ اس کرنٹ پینڈیمک سچویشن میں وہاں آئے تھے, لیکن آن لائن کلاسز ان کی چل رہی تھی تو وہاں پہ ان کو پڑھنا پڑ رہا تھا. So as Melissa said, اب ہمارا یونیورسٹی it's open, the staff is back, the students have come back on campus. جولائی انٹیک جو ہمارے وہاں رہنے والے اسٹوڈنٹس ہیں, انٹرنیشنل یا آن شور اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے اب ہماری فیس ٹو فیس لرننگ اسٹارٹ ہو رہی ہے فرام جولائی انٹیک. جو بچے اس وقت پاکستان میں موجود ہیں ان کے لیے ہم لوگ ایک آن لائن پلیٹ فارم لے کر آ رہے ہیں, لیکن جو بچے وہاں پہ ہمارے پہلے سے پہنچ چکے تھے, یا جو اسٹوڈنٹس ہمارے وہاں پہ اپنی پڑھائی اسٹارٹ کر چکے تھے, یا وہ اسٹوڈنٹس جو وہاں پہ فاؤنڈیشن, ڈپلوما, پری ماسٹرز یا ایل اے کورس کمپلیٹ کر کے اب یونیورسٹی کی طرف آ رہے تھے, تو ان کے لیے ایک بہت زبردست یہ نیوز ہے فلنڈرز یونیورسٹی کی طرف سے کہ the campus is now open for students, for staff, for international office, for the international student services. سارے ڈپارٹمنٹس ہمارے کھلے ہیں, آپ کیمپس پہ جا سکتے ہیں, آپ کلاس روم کے اندر اپنی پڑھائی کمنس کر سکتے ہیں. تو بہت زیادہ اچھے انیشیٹو جو ہیں وہ یونیورسٹی لے رہی ہے اپنی اینڈ سے, تاکہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ہر طریقے سے انڈلج کر سکیں اور ان کو موٹیویٹ کر سکیں کہ ناؤ دس از دا نیو نارمل. ایک طریقے سے دس از سم تھنگ جس کے ساتھ ہمیں سروائیو کرنا ہے, تو might as well open the campus and you know. سلیمان, بڑی انکریجنگ بات ہے, اور یہی وقت کی ضرورت بھی ہے, دیکھنا بھی ہے کہ we have to go along with the current situation. چلنا پڑے گا اسی صورتحال کے ساتھ, پوری دنیا جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. Melissa, please let us know, as today we can see that you're sitting in your office, and I'm sure the things are getting very normal. Other offices at your university are definitely they would definitely be open, and how much you're optimistic for the coming intake for the student, that student would be capable to study in person on campus, especially the international student. I'm sure the local student would definitely be getting a chance to start their classes in person, but how much optimistic you are with respect to the international student to resume their classes, please? So international students that are already in Australia, that are already here on shore, will be able to start face-to-face. So all of our classes and everything will be running face-to-face for July in a modified format. So it'll be smaller class sizes and things like that. Right. For offshore students who are currently still offshore right now and not in Australia, what we have an online intake for them. So all of our programs that would normally be running in this semester 2 intake will be available for online study, and students will be able to select how many topics they want to do. They could just do 1 or 2 or 3 depending on what will work for them, and they'll only pay for the topics that they enroll into. So that's a really good way for them to get started. They don't have to put their dreams on hold. They can start their studies and get a bit of an idea of what it's like to study in Australia. Oh, that's really great. And you think that students would be getting a chance once again very soon in person on campuses to resume their studies. This is really great news for not only for the Australian students who are already there, but for international students too. So if we move ahead, if somebody would not be capable to resume their classes in coming
the next intake, the September intake or the July intake. So then what mode of studies would be recommended by the universities to the international students? Because I can see a lot of different students has already enrolled for different sorts of universities there in Australia. So how the universities will engage them with respect to their studies if they are not able to reach to the campus for very next coming intake? Yes. So even though we're suggesting that students start online with 1 or 2 or so topics, you still will be a normal Flinders University student. So you will get access to all the usual support services as a student of the university. And also your lectures are not just pre-recorded. You'll be able to join those lectures as they happen. They'll be in a time zone that's friendly for you. And also there will be lots of interactive parts to your online study. And there is a community that you build even in the online study. So you'll be part of an online community, part of the Flinders student community, even though you're studying online to begin with. And then as soon as the travel restrictions ease, you'll be able to then progress to your face-to-face studies. So we'll at that point ask you to pay your overseas health cover, and then we'll issue you with your confirmation of enrolment, and you'll be able to commence in the next intake face-to-face on campus. Oh, that's really great. Melissa, moving ahead, if we talk about, the situation in whole world has got disturbed, especially if we talk about the working opportunities for the people, for the organizations, even for companies, and I'm sure everything got badly disturbed. So keeping in view the situation, what about the students' current activities regarding their work? I mean, a lot of different international students were engaged with different sorts of daily routine walks. So what they are currently doing, how they are coping with their expenses, because the situation is not as easy as it was earlier. So what they are currently doing there, give us a brief about their current activities, please. Yes, sure. So when the COVID situation first hit, you're absolutely right. There were lots of different industries that were forced to basically close immediately. And so some of those that were affected were cafes and restaurants, all that sort of hospitality area, which a lot of students, when they're studying, engage in some of those sort of hospitality type roles. So students were affected to begin with. And what we did at that time, the university launched a $16.5 million financial relief package for our students. So students could apply for scholarships as well as loans to make sure that they were okay financially throughout that period. What also happened was our state government also announced an international student relief package as well. And so students were often able to apply for 2 relief packages and were able to get through this period with all these, with some of the hospitality jobs sort of closing. What I can say though is although some industries were affected negatively, some industries actually were affected positively. So for instance, supermarkets increased their amount of hours that they were open and they needed more staff. So students were able to transfer from perhaps the cafe job into the supermarket job. Now these are just part-time jobs that students do while they're studying. So some industries were affected negatively, others were affected positively. But from everything that I've seen, students have been well looked after in Australia, not just financially, but also emotionally supported throughout this time as well. That's really fantastic, and I would definitely, it's something great for the students, and especially for the parents who are here in Pakistan, as they are worried about their kids' jobs, even the studies and health as well. But with respect to their working hours, as you have mentioned,
a lot of different industries has positively recruited the students, as you have mentioned, the supermarkets, the online, I'm sure the online system, online delivery got increased. The student can engage to the rest of the different activities. They are still open for them to enjoy their work and study both alongside. Suleman, I'll be moving toward you. So what you have to say about ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے بھی آپ کو پتہ ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے یہاں پہ پاکستان میں پیرنٹس بڑے ورڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی وہاں پہ صحت کا اور کام وغیرہ کا، اسٹڈیز وغیرہ کے کیا حالات ہیں. تو میلیسا نے جیسے بتایا کہ کام کے حوالے سے تو بہت ساری دوسری انڈسٹریز بھی اوپن ہوئی ہیں جن میں اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو پارٹ ٹائم جو بھی 20 آورز ان کو ویک میں الاؤڈ ہیں، دے کین گو فار دا ورک. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی جو اس سچویشن کے بعد وہ اسٹوڈنٹ جو پاکستان سے فلنڈرز یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جائیں گے، ان کے لیے وہاں پہ مارکیٹ میں اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے کیا ورک اپرچونیٹیز ہیں؟ اصل میں سر ایڈیلیڈ ایک اسٹڈی ڈیسٹینیشن کے حساب سے تو بہت اچھی جگہ ہے، ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب کے حوالے سے بھی بہت ہی اچھی جگہ ہے. وہاں پہ صرف اور صرف ہاسپٹیلٹی انڈسٹری یا صرف اور صرف سپر مارکیٹس کی طرف رجحان نہیں ہے، وہ ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مارکیٹ بن چکی ہے جہاں پہ آپ کو برانڈس ملتے ہیں، جہاں پہ آپ کو ملٹیپل ٹائپ کی چیزیں ملتی ہیں، ٹیک ایریاز ملتے ہیں، مالس ملتے ہیں، نارمل مارکیٹس ملتے ہیں، ہل سائڈ مارکیٹس ملتے ہیں، بیچ سائڈ مارکیٹس ملتے ہیں، ریسٹورینٹس ملتے ہیں، کیفیز ملتے ہیں، پبس ملتے ہیں، بہت ملٹیپل ایونیوز ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس جا کے اپنی پارٹ ٹائم جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اینڈ ایون ٹوڈے اگر ہم اس چیز کو ایک براڈ پرسپیکٹو پہ جا کے دیکھیں تو اپرچونیٹیز آج بھی بہت کھڑی ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے. کیونکہ دیکھیں پیرنٹس کو تو ایک ہی چیز ہم بتاتے ہیں، ابھی بھی وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو یا ہمارے بچوں کو کس طریقے سے وہاں کے لوگ لک آفٹر کریں گے. تو ایز میلیسا سیڈ کہ ہیلتھ کیئر سسٹم اتنا اچھا ہے آسٹریلیا کا، اینڈ دے آر لکڈ آفٹر سو ویل کہ وہ صرف ایموشنلی ہی نہیں، ہیلتھ کے حوالے سے بھی ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. اچھا، دوسری چیز یہ کہ آسٹریلیا یا اسپیسیفکلی ساؤتھ آسٹریلیا جہاں پہ ہم لوکیٹڈ ہیں، وہاں پہ کیونکہ کیسز ختم ہو گئے تو ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ مزید بڑھے. Therefore, we'll be more than happy to help and support students in any way possible. اچھا، اب اس کے علاوہ جہاں تک آپ نے پارٹ ٹائم اپرچونیٹیز کی بات کی تو آن کیمپس بھی بہت ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، آف کیمپس بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو ایک براڈ ایریا کے حوالے سے چیزیں سمجھائی تو وہاں بھی سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے. تو اس وقت گھبرانے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنی اکانومی کو بھی اسٹیبل کیا ہے، انہوں نے اپنے ایریاز کو بھی اسٹیبل کیا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے بہتری والے معاملات اسٹوڈنٹس کے لیے کرنا شروع. سلیمان، آپ کی بات سے بالکل 100% ایگری کروں گا کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا جو آپ یہ کہیں کہ بہت ہی رسپانسبل کنٹریز ہیں، وہاں پہ جہاں پہ انہوں نے اتنی بڑی کورونا کے اوپر بڑے ریپڈلی اور سوئفٹلی انہوں نے کنٹرول کیا ہے، تو ورک اپرچونیٹیز از ناٹ اے چیلنج فار دیم بیکاز ونس دا تھنگس بیکمز بیٹر تو ورکنگ اپرچونیٹیز ایوری ویئر ان دا ورلڈ دے گیٹ اوپن. تو اس کے حوالے سے ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سلیمان، تھوڑا سا بریف ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ جیسا کہ فلنڈرز یونیورسٹی کو آپ اور میلیسا ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو فلنڈرز یونیورسٹی میں کیا ڈفرینٹ پروگرامز آپشنز ہیں، تھوڑا سا بریف ہمیں کیجیے گا اباؤٹ پروگرامز اور ان کی ایلیجیبلٹی، اور اوور آل ایک فیس اسٹرکچر کے بارے میں بتا دیں تھوڑا سا ہمارے آڈینس کو، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ اگر فیوچر میں وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں فلنڈرز یونیورسٹی آسٹریلیا کے لیے، سو دیز آر دا آپشن دے کین چوز فار. سر، فلنڈرز یونیورسٹی میں ہم 400 سے زیادہ پروگرامز پڑھاتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، انڈر گریڈ، پوسٹ گریڈ، ریسرچ، پی ایچ ڈی، سارے نوعیت کے پروگرامز اویلیبل ہیں. وہ اسٹوڈنٹس جو ڈائریکٹ انٹری کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے ان کے لیے فاؤنڈیشن، ڈپلوما، پری ماسٹرز کی مد میں بھی ہمارے پاس پروگرامز اویلیبل ہیں. تو اگر میں آپ کو ایک جنرلائز بات بتاؤں تو واٹ ایور اسٹوڈنٹ can actually think of in terms of a course that they want to study is available at Flinders University. At least 95% of what they think of or what they dream of doing is what we teach at our university. اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی ایسے کورسز ہیں جس کے اوپر ابھی کام چل رہا ہے، جس کو کہ ہم فیل کر رہے ہیں کہ مارکیٹ کی نیڈ ہے، ان کو ہم انٹروڈیوس کرانے کا سوچ رہے ہیں. ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی جہاں تک آپ نے بات کی، تو جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس انڈر گریڈ لیول پہ آنا چاہتے ہیں
ان کو اے لیولس کمپلیٹ کرنا ضروری ہے. جو اسٹوڈنٹس پوسٹ گریڈ لیول پہ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں ان کو 4 ایئرس کی انڈر گریجویٹ ڈگری کمپلیٹ کرنا ضروری ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے انٹرمیڈیٹ ایف ایس سی یا ایئر 12 ایجوکیشن اٹین کی ہوئی ہوتی ہے, تو ان کے لیے بیسڈ آن دیئر پرسنٹیج ہمارے پاس فاؤنڈیشن اور ڈپلوما کے روٹس بنتے ہیں. پھر بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا بیچلرز 3 ایئرس میں کیا ہوا ہوتا ہے یا 3.5 ایئرس میں کیا ہوا ہوتا ہے, تو ان کے لیے ہمارے پاس جو ہے پھر پری ماسٹرز کا آپشن ہوتا ہے. ٹیوشن فی کی اگر میں ایک رف ایسٹیمیٹ بتاؤں تو انڈر گریڈ لیول پہ رفلی آپ سمجھ لیں $32,000 to $33,000 پر اینم کی ایک ایوریج کاسٹ بنتی ہے. پوسٹ گریڈ لیول پہ $36,000 سے $38,000 تک کی ایک ایوریج کاسٹ بنتی ہے. اس کے اوپر جو ہم اسکالرشپ اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں وہ 25% ان دا فرسٹ ایئر آف ٹیوشن دیتے ہیں. سلیمان, اسکالرشپ کے حوالے سے میں آئی ول بی گوئنگ بیک ٹو ملیسا, میں ان سے یہ ڈیفینیٹلی پوچھوں گا کہ واٹ آر دا اسکالرشپ آپشن. So Melissa, if we talk about the quality students, the brilliant students, intelligent one has got the good grades and grace marks as well. So what you have to say with respect to the scholarship for Pakistani students? As you know, a lot of different Pakistani students, they look for encouraging scholarships. Yes. So our current scholarship is the Go Beyond scholarship, which is a 25% fee reduction scholarship for your first year's tuition fees. Oh, great. Now most programs are eligible for that scholarship, and you can just check online by looking up Go Beyond Flinders. You'll find the scholarship. Most of the programs are eligible. There's also an academic requirement. So basically, I think as long as you've got around 65% in terms of your CGPA, you should be eligible for that Go Beyond scholarship. So that's our key scholarship at the moment. Later this year, in about August, we also will have more information about our future scholarships that are coming. So you can check back in later in the year to see what the new scholarships will be for the next available intakes. Okay, great. Melissa, I'm sure you're not the right and concerned person to ask this question, but definitely, as you know, a lot of different Pakistani students are concerned about. They are confused at the moment with respect to the visa, success ratio situation here from Pakistan, as embassies are closed everywhere in the world. So how much you're optimistic, what do you think, would this visa success ratio for Pakistani students to Australia would be a great, a positive, or you think it will be affected, keeping in view the situation? Yeah, I think obviously it's hard to predict exactly how everything's going to go, but my guess would be is that once the travel restrictions ease, I would think that the visa success rate will improve. That would be my guess, is that Australia will be very keen to quickly facilitate and support students returning to study in Australia. So that would be my sort of, best guess on that. But I guess we will know more information in the next few months. We haven't been given any specific dates yet as to when those restrictions will start to ease. Obviously, we're starting to see restrictions internally in Australia easing up. As I mentioned before, our borders are open from the 20th of July, our state borders. So, and then there's been discussion of a bubble of first travel between New Zealand and the Pacific Islands in Australia. Melissa, in the end, please let us know. I'm sure you're not the right authority to ask this question, but what about your prediction with respect to the coming student success ratio with respect to visa from Pakistan to Australia? So elaborate a bit about that, please. Yeah, sure. So you're right, I'm not the best person to answer that question. Our Department of Home Affairs would be the best person, but I can give you my point of view. And I feel like as soon as travel restrictions do start to ease,
Australia will be supportive of having students returning to study from Pakistan and from around the world to study in Australia. Now, one thing that my belief as well is if you are able to study online with one or two subjects, I personally think that would be seen very favourably, because you are unable to study face-to-face at the moment. However, studying online shows a real genuine intent to study in Australia. So I would think that will really support your visa application. That's how I would see it. And also, when you do study subjects online, you will get a transcript from that. So you will be able to use that to lodge with your visa as well. So, obviously it's not going to be suitable for everyone, but if you are able to do one or two subjects online, I think that would be seen very favorably. Oh, that's great. And very important that, as you have mentioned, if we talk about the prediction about the visa success ratio, so you have told us a very important key for the students, that if they continue to study online for one or two courses or the subjects, so of course the visa officers, they would come across to know that he is or she is the genuine students. Even in this current situation, they got connected with their studies, so that would definitely be giving a positive impact to the visa officers, and the chances to get visa success are greater comparing with the students who are applying directly without taking any online courses. So this is a very important and a key suggestion from your end for the students. So Melissa, in the end, if you have any message for Pakistani students, please. My message would be, if you are able to commence with us in semester 2 online, I think take that opportunity, get a bit of a sense of what it's like to study with us. And then obviously as soon as the travel restrictions start to ease, we'll then be able to issue you with your confirmation of enrolment and welcome you here to study with us on campus in South Australia. So we're really looking forward to having you start with us online and then on campus here. All right, great. सुलेमान, इसमें आपको पता है पाकिस्तान में रहते हैं, सिचुएशन का बड़े अच्छी तरह से आपको इदराक है, तो हालात भी आपके सामने हैं, पाकिस्तान की सिचुएशन भी आपके सामने है, तो इस वक्त ख़ास तौर पे एज एन ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन एक्सपर्ट क्या बताएंगे हमारे तलबा को, हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, उनके लिए मैसेज मेरा बहुत क्लियर है, घर पे रहें, सेफ रहें, आपको एक इंटरनेशनल डिग्री कमेंस करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है एट द कंफर्ट ऑफ स्टेइंग एट होम, माइट एज वेल अवेल दैट अपॉर्चुनिटी, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए आगे के सारे मरहले क्रॉस करना, तो मैं तो यही एक सजेशन दूंगा। मेलिसा एंड सुलेमान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया, बहुत ज़बरदस्त बातें और सजेशंस आपने, एक्सपर्ट पीसेस ऑफ एडवाइसेस यू हैव गिवन टू आवर यूथ, सो वी आर मच ऑब्लाइज वंस अगेन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड मेलिसा, स्पेशली थैंक्स टू यू दैट you have joined us from Australia. Take care of yourself, and we are very much optimistic that soon you will be traveling to Pakistan and would meet it here as well. So take care of yourself, both of you. Thank you very much. Bye bye. जी तो नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा जिसमें मेलिसा ने एक बड़े इम्पॉर्टेंट और बड़े अहम नुक्ते पे बात की, वो ये कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत उनके सवालात होते हैं ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा सक्सेस रेशो के बारे में, और ये जानना चाह रहे होते हैं कि किस तरीके से वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस किया जाए कि दे आर जेन्युइन स्टूडेंट्स टू अप्लाई फॉर स्टडी वीज़ा देयर इन ऑस्ट्रेलिया। तो इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने ये की कि अगर बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये मौका मिल रहा है घरों में बैठ के ऑनलाइन 2-3 कोर्सेज पढ़ने का, तो जब वो फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे तो वीज़ा ऑफिसर्स को भी बखूबी पता होगा कि दे आर द जेन्युइन स्टूडेंट्स जिन्होंने इस मुश्किल हालात के अंदर भी, इस सिचुएशन के अंदर भी अपने कोर्सेज के साथ कनेक्टिविटी जारी रखी। तो इन ऑनलाइन कोर्सेज के लेने का एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट वीज़ा सक्सेस के ऊपर भी है। तो इफ़ यू हैव गॉट अ चांस टू connected yourself with online courses
of different universities there in Australia or the rest of the world. So that is a good opportunity. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں ایک نئے ایکسپرٹ ایڈوائس کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حامی ناصر.